عمر فاروق سے چڑ ان لوگوں کو تھی جن کی 2 نمبر دکانیں عمر فاروق کی تلوار نے بند کی تھی۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں عمر سے دشمنی اس کو ہونی ہے جس کے باپ داداؤں کو عمر کی تلوار نے نیزے کی انی پہ چڑھا دیا، جس کی فیملی عمر سے لڑتے ہوئے کٹی ہو، جس کی فیملی عمر کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں آئی ہو، آج ان کی نسل عمر سے نفرت کرے گی۔ ورنہ جو عمر کے یار تھے وہ عمر کا نام سن کے سینے ٹھنڈ پہ ہو جانی ہے، سینے میں ٹھنڈک ہی آ جانی ہے۔ کیوں؟ جیسے عمر کے نام پہ نقطہ نہیں ہے، ایسے ان کے کردار پہ objection کہاں آئے گا؟ سنیں، عمر فاروق نے جب حکومت سنبھالی تھی تو رسول اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 2.5 سال ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حکومت سنبھالی۔ 11.25 یا 11 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا تھا۔ عمر نے 10 سال 5 ماہ 6 دن جو خلافت پر قدم جمائے رکھے، اس 11 کو 22 کیا، اور جب عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ملک پاکستان کتنے لاکھ مربع میل پر ہے؟ آپ پاک اسٹڈی، جزاک اللہ، آپ پاک اسٹڈی پڑھتے ہیں، معاشرتی علوم پڑھتے ہیں تو 7.5 لاکھ سے بھی کچھ کم ہے، 7.25 لاکھ کے لگ بھگ پاکستان کا کل مربع میل کا رقبہ ہے، اور عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر ہے۔ 7 7 14 اور آگے 7 ملائیں 21، یعنی 3.5 پاکستانوں سے بڑا ایریا عمر فاروق کی اکیلی حکومت تھی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آخری حج فرمایا اور واپس آنے لگے مدینہ طیبہ تو ایک دعا کی، امام بخاری نے وہ دعا نقل کی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ سے مانگا، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میں بڑھاپے میں مسنون عمر کو پہنچ گیا ہوں، 63 سال تو پوری تھی نا، مسنون عمر میری پوری ہے، سرحدوں پہ جاؤں شہادت لینے تو مدینہ طیبہ کی قبر سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر مدینہ طیبہ میں قبر کی سعادت کے لیے بیٹھوں، شہادت میں سرحد پر شاید مجھے شہادت نہ مل سکے، مولا تو یہ دونوں چیزیں اس عمر کے لیے اکٹھی کیوں نہیں کر دیتا؟ مجھے شہادت بھی ملے، تیرے حبیب کے شہر میں ملے، میں شہادت سے بھی محروم نہ ہوں اور رسول اللہ کے مدینہ کی قبر کی سعادت سے بھی محروم نہ ہوں۔ اللہم اجعل لی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، تیرے شہر میں، تیرے نبی کے شہر میں مجھے قبر ملے۔ یہ حضرت عمر نے مانگا۔ یاد رکھو کئی وقت انسان پر عبادت کر کر کے ایسے آتے ہیں جب بندہ مانگتا ایک ہے ملتی 2 ہے، مانگتا چھوٹی چیز ہے ملتی اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ مانگنا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اس نے دینا ہے اپنی شان کے مطابق۔ حضرت عمر نے 2 مانگی، رب نے 3 دی ہیں۔ پہلی مانگی اللہ موت شہادت دے دے، دوسری مانگی اللہ حضور کے شہر میں دے دے۔ عمر نے آگے نہیں مانگا، رب نے تیسری دی ہے، شہادت بھی ملے گی، مدینہ میں بھی ملے گی، مصلی رسول پہ ملے گی۔ یہ مقام اور مرتبہ۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں فضائل اعمال میں، حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں، میں نے فضائل اعمال کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے اردو کتاب ہے، میں مسند احمد کہوں تو آپ نے کہا ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ روایت لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ فضائل قرآن میں ہے، من شغلہ القرآن کو پڑھ لینا۔ فرمایا ایک شخص قرآن کی خدمت میں، دین اسلام کی خدمات میں اتنا مصروف ہو کہ اسے مجھ سے دعا کرنے کا وقت تفصیلی نہ مل سکے، وہ قرآن میں، شریعت میں، دین میں، اسلام میں، ایقان و احسان میں اتنی مشغولیت رکھتا ہو کہ تفصیلی مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر سکے،
دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں نا، اس اسلام پہ مصروف رہنے والوں کو ان سب کی دعاؤں کا حصہ دیتا ہوں، یہ اللہ فرمایا۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے کار ہائے نظام کا سنبھالنے والا ہے، اور عمر فاروق تو انصاف کا وہ پیکر ہے کہ زلزلہ زمین پہ آتا ہے تو کوڑا مار کے زمین کو کہتے پگلی ہلتی کیوں ہے، بتا اگر عمر نے تیرے اوپر نا انصافی کی ہوتا۔ یہ عمر ہے، وہ عمر ہوا جس کے تابع ہو اور یہاں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہے یا ساریہ الجبل، تو ہزاروں میل دور حضرت ساریہ تک ہوائیں آواز پہنچا دے۔ اٹھائے البدایہ کی 8ویں جلد، امام ابن کثیر نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ وہی تو بند ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی آواز وہ بھی ساریہ کو کہی، ساریہ تو یہاں ہے نہیں، کہا وہی تو نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے ساریہ نظر آیا تو میں نے کہا پہاڑ سے بچو پیچھے دشمن ہے۔ 3 ماہ بعد ساریہ آئے تو کہا ایسے ہی ہوا، میں پیچھے دشمن سے غافل تھا، امیر المؤمنین کی آواز رب نے میرے کانوں میں پہنچا دی، میں نے لشکر کو بچا لیا۔ ہوا جس کے تابع ہو وہ عمر، میں اس کے لیے 2 بول بولوں، داروال کے دوست تک جملہ کہتا ہوں ضائع نہ ہونے دیں، ہمارے بول عمر فاروق کے سامنے کیا طاقت رکھے جس کی 2 سطروں سے دریائے نیل چل پڑا، ہم اس کے لیے کیا لکھیں اور کیا بولیں۔ میں 5 دن پہلے اپنی یہ فائل مرتب کر رہا تھا، الحمدللہ عشاء کی اذان سے صبح کی اذان تک جاگ کے میں نے روایات اکٹھی کی۔ میں خوش تھا کہ میں نے عمر فاروق کے لیے ایک مقالہ لکھا ہے، تو مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ تو نے کیا لکھا ہے عمر فاروق کے لیے جس نے 2 سطروں سے دریائے نیل کو چلا دیا، ہم کیا لکھیں؟ تو مجھے حیا آئی کہ یار یہ مجھے سوچنا بھی نہیں چاہیے، وہ کرایا جو اللہ نے کرایا۔ تو میرے دوستو، عمر فاروق جس کی ایک خط پہ پانی کہنا مان لے، اور وہ عمر جب ہرہ سے آگ نکلی تو تمیم داری نے عرض کیا امیر المومنین ہرہ سے آگ نکلی ہے، رومال دکھا، عمر فاروق کے کندھے پہ جو اس وقت چادر تھی نا حضرت عمر نے اتاری، کہا تمیم یہ لو اور اس آگ کو بھگاؤ۔ حضرت تمیم داری نے اس کو یوں کوڑا بنایا جیسے ہم جانور کو ہانکتے ہیں کہ چل، یوں آگ کو کہا چلو، اور آگ آگے دوڑی اور تمیم پیچھے، جس غار سے نکلی وہاں چلی گئی اور اس نے آگے پتھر رکھ دیا۔ تمیم داری نے، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، عمر نے ان 4 عناصر پر حکمرانی کی ہے۔ پانی پہ نیل چلا، ہوا پر زنیم ساریہ بن زنیم تک آوازیں پہنچی، اور مٹی کوڑا ایک لگا اور زمین کا زلزلہ روکا، اور تمیم داری کو چادر دی اور ہرہ کی آگ بجھی۔ آج انسانوں پہ حکمرانی کرنے والے تو ملیں گے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، یہ جو انسان کے عناصر 4 ہے، اس پہ حکمرانی عمر فاروق کی تھی۔ تو عمر فاروق تو ایسے دین میں مشغول تھا، مانگی 2 چیزیں، تیسری رب نے دے دی، شہادت بھی دی، مصلی رسول پہ بھی دی، مدینہ میں بھی۔